بھارت کی آبی دہشت گردی دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑ دیا۔ پنجاب کے متعدد علاقوں میں تباہی، آبادیاں ویران، کھیت اجڑ گئے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ سکھوں کا مقدس اور تاریخی مقام کرتارپور گردوارہ بھی سیلاب میں ڈوب گیا۔ 18 مقامی یاتریوں سمیت 100 کے قریب افراد پھنس گئے۔ کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ ستلج، راوی اور چناب میں سطح آب خطرناک حد تک بلند۔ گنڈا پور سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ملحقہ علاقوں سے شہریوں کے فوری انخلاء کا الرٹ جاری۔ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب۔ بھالیا میں باہو مانگا کے مقام سے دریائے چناب کا بند ٹوٹ گیا۔ چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9,37,000 کیوسک ریکارڈ۔ بند ٹوٹنے کے باعث سیلاب کی تباہ کاریوں میں شدت آ گئی۔ متاثرہ علاقے پاک فوج طلب۔ آبادیوں کے مکینوں کی مال مویشیوں سمیت نقل مکانی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہیڈ قادر آباد اور آبادی کو پہنچنے والے نقصان بند ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے ہنگامی اجلاس۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر سیلابی صورتحال پر چیئرمین NDMA کی بریفنگ۔ وزیراعظم کی پیشگی اطلاع پہنچانے کا سلسلہ مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ گزشتہ روز پیشگی وارننگ کے باعث قیمتی جانی اور مالی نقصان کو بچایا گیا۔ پنجاب میں بلا تعطل بجلی فراہمی، ذرائع مواصلات کی بحالی کے لیے تمام ادارے تعاون کریں۔ وفاقی حکومت نے KP میں حالیہ سیلاب کے پیش نظر ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ پنجاب میں بھی وفاقی حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ تین دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے ستلج میں گندھارا سے ہیڈ خانکی کی طرف پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر لڑکی DG ISPR اور چیئرمین NDMA کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ وزیراعظم ہر دوسرے روز اجلاس بلا کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نیشنل رسپانس میں تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ NDMA کی طرف سے صورتحال سے آگاہی رابطے جاری ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ درست فیصلے بر وقت عمل درآمد ضروری ہے۔ ہماری معاشی سمت درست ہے۔ عالمی ادارے معیشت بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ سارے وہ لیمٹس ہیں جو پہلے ان نالوں کی تاریخ میں نظر نہیں آتے۔ اتنے ایکسیپشنل فلڈ کے باوجود پنجاب میں کوئی بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہے۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال۔ DG PDMA عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ 38 سال بعد دریاؤں میں اتنا پانی آیا ہے۔ رات شاہدرہ سے بڑا سیلابی ریلا گزرا، آئندہ 2 سے 3 دن میں بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ راوی میں 1988 کے بعد اتنی بڑی مقدار میں پانی آیا۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب میں حالیہ سیلابی صورتحال میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیلاب سے قصور، اوکاڑا، بہاولپور کے اضلاع متاثر ہوئے۔ قدرتی آفتیں آتی ہیں لیکن حکومتوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کتنی تیاری ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا ہمیں احساس ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب کی مدد کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ کراچی میں برسات کے دوران سندھ حکومت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ پنجاب میں برسات کی صورتحال کچھ میڈیا ہاؤسز کو نظر نہیں آ رہی۔ کابینہ کی تبدیلی وزیر اعلیٰ سندھ کی ثوابدید ہے۔ نئے صوبوں کے حوالے سے لوگ شوشے چھوڑتے ہیں۔ آئین کے مطابق نئے صوبے سے متعلق پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی منظوری دیتی ہے۔ طے ہے کہ سندھ اسمبلی نئے صوبے کی قرارداد کبھی پاس نہیں کرے گی۔ پنجاب کے سرحدی علاقوں میں سیلابی صورتحال، پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ دریائے ستلج سے متعلقہ
ملحقہ قصور اور گنڈا سنگھ والا سمیت زیر آب علاقوں سے پاک فوج کے جوان کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ خواتین، بچے اور بزرگ شہریوں کے ساتھ ساتھ متاثرین کا سامان اور مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم۔ پاکستان رینجرز بھی پنجاب کی سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن۔ رینجرز کے جوان دیگر اداروں کے ہمراہ متاثرہ سرحدی علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ سیلاب میں گھرے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں مزید موسلادھار بارش کی توقع۔ نانووال گجرات، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پنجاب میں گزشتہ روز بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب۔ سیالکوٹ میں بارش نے تباہی مچا دی، 405 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر میں معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج، گلی محلے اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ آزاد کشمیر میں بھی وقفے سے بارش اور بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ وادی میں معمولات زندگی متاثر۔ بھمبر کے علاقے سنگھڑ میں مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق۔ برساتی پانی سے ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ شاہرات کے مطابق جنڈی چونترا کڈیالہ روڈ پر لینڈ سلائڈنگ ہٹا دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقبوضہ وادی کے شہر کڑا میں وشنو دیوی کے مندر کے قریب لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی مقبوضہ کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بادل برسنے کی پیش گوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے آل کراچی تاجر اتحاد کے وفد کی عتیق میر کی سربراہی میں ملاقات۔ دوہرے ٹیکسز، بارش کے بعد مارکیٹوں کی بدترین صورتحال، لوڈ شیڈنگ سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرواؤں گا۔ وزیر اعظم، وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے تاجروں کے مسائل پر بات کروں گا۔ عتیق میر بولے، 27% اضافی ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کی صورتحال ابتر ہے۔ وفد کا تعاون کی یقین دہانی پر گورنر سندھ سے اظہار تشکر۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ شہری پاکستان مخالف بیانیے کا حصہ نہ بنے۔ وزیر تعلیم بلوچستان، وزیر تعلیم راحلہ حمید، صوبائی مشیر مینا مجید بلوچ اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ سوشل میڈیا پر خاتون ٹیچر کی جھوٹی خبر چل رہی ہے۔ زرینہ نام کی کوئی ٹیچر محکمہ تعلیم میں نہیں، ان کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بنوں میں مسلح افراد کا پولیس اہلکار کے گھر پر حملہ، فائرنگ سے اہلکار شہید۔ ملزمان نے اہلکار کے 2 بھتیجوں کو بھی اغوا کر لیا۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری، مغویوں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری۔ لاہور میں گھریلو ناچاقی پر اجتماعی قتل کی خوفناک واردات۔ ملزم نے چھری کے وار سے بیوی، بیٹی، بھتیجے اور سسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں ملزم کا مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکام ڈمپر مافیا سے شہریوں کو بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ 600 سے زائد ہلاکتیں اس کا ثبوت ہیں۔
غزہ سٹی پر قبضے کے لیے غاصب اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی، نئے فوجی آپریشنز کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اسرائیلی حملوں میں صبح سے اب تک مزید 12 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 64 شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ غزہ میں جبری قحط اور بھوک سے مزید 3 افراد چل بسے۔ پاکستان کی غزہ کے ناصر اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملہ انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، صحافیوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے سنگین جرائم پر جواب دہ بنائے۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں جاری۔ قریہ قریہ، کوچہ کوچہ جگمگانے لگا، عمارتیں برقی قمقموں سے روشن، مساجد میں درود و سلام کی خصوصی محفلیں، سب جھنڈوں، بیجز، لائٹ سمیت مختلف اشیاء کے سٹالز قائم۔ سہ ملکی ٹی20 سیریز دبئی میں قومی ٹیم کا آج آخری پریکٹس سیشن۔ پہلے میچ کے لیے ممکنہ 11 تیار۔ ابتدائی میچ جمعے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی کل ہوگی۔ مکی آرتھر نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو ٹی20 کے لیے غیر موزوں قرار دے دیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ دونوں اچھے کھلاڑی ہیں لیکن کرکٹ تبدیل ہو چکی ہے۔ مکی آرتھر نے پاکستان ٹیم کے موجودہ کوچ مائک ہیسن کی تعریف کی۔ قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان صدام حسین کا فن لینڈ کے مشہور فٹ بال کلب سے معاہدہ۔ صدام حسین نے کوجانی ہاکا فٹ بال کلب سے 2 سال کا معاہدہ کیا۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کی صدام حسین کو مبارکباد۔ And just like that. یو ایس اوپن ٹینس میں اٹلی کے یانک سنر نے جمہوریہ چیک کے کوپرو کو ہرا دیا۔ امریکہ کی کوکو گوف، جاپان کی اوساکا نے بھی میچز جیت لیے۔ اور انگلش لیگ کپ میں وولفز نے ویسٹ ہیم یونائٹڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ برینٹ فورڈ نے بورن ماؤتھ کے خلاف 2-0 سے میدان مارا۔